سورۃ الانعام کی آیت نمبر 106۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی پیغام کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اسی کے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کو آپ نظر انداز کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک کر ہی نہ سکتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے نہیں بنایا آپ کو ان پہ نگہبان۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں دلائل سے بھرپور گفتگو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، اور تمام کے تمام دلائل کا نتیجہ خلاصہ نچوڑ یہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، اور آخری نبی اور رسول ہے، اور آپ علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے وہ سب تعلیمات برحق 100% سچی اور پائیدار تعلیمات ہیں، ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، آخرت حق ہے۔ اتنے بھرپور دلائل کے بعد کچھ لوگ پھر بھی آپ علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ہٹ دھرم، ضدی، انادی، فسادی، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ تو اب ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کیا ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، میرے محبوب میں آپ کا رب ہوں، اللہ پاک آپ کا رب ہے، آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بس اس پیغام کی پیروی کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہدایت ہے، ہمارے لیے بھی ہدایت ہے۔ تبلیغ کرے، واعظ و نصیحت کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اس کے باوجود اگر لوگ تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، تو پھر ہمیں حکم کیا ہے
کہ ہم خود صرف اس پیغام کی پیروی کریں جو اللہ پاک نے بھیجا ہے، اپنا عمل تو درست کر لیں بس۔ یہ نہیں کہ جی لوگ نہیں مانے تو سارے جیسے کر رہے ہم نے بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہماری دعوت و تبلیغ پہ ایک بندہ بھی کام نہ دھرے، ہم نے کرنا وہی ہے جو حکم کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا، جو طریقہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتباع اصل ہے بات ماننا، اتباع کس کو کہتے ہیں؟ مان کر چلنا۔ آپ اس پیغام، اس وحی کی اتباع کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں، جو وحی، جو پیغام آپ کی طرف آیا، کس کی جانب سے؟ آپ کے رب اللہ رب العالمین کی جانب سے، کہ حقیقت یہی ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، سجدوں کے لائق، جھکنے کے لائق، دعا کے لائق، نظر و نیاز کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ لہذا اسی کی اتباع کریں، اسی کی بات مانیں، اسی کے حکم کی پیروی کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ جو مشرک ہیں ان کو آپ بالکل نظر انداز کر دیں، ان سے صرف نظر کر لیں، ان کی طرف دھیان بھی نہ دیں، یعنی تبلیغ پوری کریں، کوشش پوری کریں، منت سماجت پوری کریں، دلائل سے بھرپور گفتگو سامنے رکھیں، ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کریں، پھر بھی کوئی نہیں مان رہا تو چھوڑیں اس کو، بس اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا اگر ان کو ضرور منوانا ہی ہوتا، لازم یہی ہوتا کہ یہ توحید پہ آئے، اور لازم یہی ہوتا کہ یہ شرک سے بچے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ پاک اگر چاہے تو یہ شرک کر ہی نہ پائے، تو اللہ قدرتوں والا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کا حوصلہ دیکھیں، تحمل دیکھیں، برداشت دیکھیں۔ آج ہمارے گھر کے اندر ہمارا بچہ، ہماری بیوی، وہ ہمارے گھر سے کھا کر کسی اور کے گن گائے تو کیا خیال ہے؟ برداشت کر لیں گے؟ حالانکہ وہ ہماری مخلوق نہیں ہے، حالانکہ وہ ہمارے اس طرح نہیں کہ ہم ان کو رزق دے رہے، ہم تو ایک وسیلہ ہے، رزق تو ان کو بھی کون دے رہے ہیں؟ اللہ ہی دے رہا ہے۔ اس کے باوجود اس ادنا سے ایک تعلق کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ میری بیوی ہو کے کسی غیر کی طرف دیکھا بھی کیوں؟ اللہ وہ تو ہم سے بھی بڑا غیرت والا ہے، اور ہم کھاتے بھی اس کا ہے، مخلوق بھی اس کی ہے، مرزوق بھی اس کے ہیں، وہی ہمیں کھلا پلا ہے، اس کا کھا کے کسی اور کے گن گائے، وہ کتنے حوصلے والا ہے، وہ پھر بھی برداشت کر لیتے۔ کسی مشرک کا کھانا بند نہیں کرتا، کسی مشرک کا پانی بند نہیں کرتا، کسی مشرک کا آکسیجن بند نہیں کرتا، وہ ہوائی اپنی روک لے، اپنی آکسیجن روک لے، سانس نہ لینے دے، لیکن یہاں زبردستی نہیں ہے، سمجھانا ہے، بات مان لو، بات مان لو۔ دیکھو میرے دوستو، یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ نہ چاہے، وہ چاہے تو کوئی شرک نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں شرک ہو، ایک ارادہ ہے، ایک مرضی ہے، ارادہ اور چیز ہے، مرضی اور چیز ہے۔ ارادہ تو یہ ہے کہ جو بندہ کرنا چاہے گا اللہ اس کا ارادہ کر کے اس کو وجود دے دیں گے، لیکن اللہ کو پسند کیا ہے؟ پسند اللہ کو وہی اعمال ہیں توحید والے، اخلاص والے، محبت والے، اچھے اعمال، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع والے، وہ مرضیات ہیں، وہ پسندیدہ ہے۔ باقی جو جس طرف جانا چاہے گا اللہ پاک فرماتے نولیہ ما تولی، جو جدھر رخ کرے گا ہم اسی طرف کو اس کو چلا دیں گے۔ تو چاہت کا معنی یہ نہیں کہ اللہ پسند کرتے ہیں،
ارادے کا نام وجود ہے. کسی نے شرک کرنا چاہا، اللہ نے چلا دیا، چلو دیکھو کہاں تک جاتے ہیں. کوئی توحید کی راہ پہ گامزن ہوا، اللہ کو پسند بھی آیا اور اللہ نے اس کی مدد و نصرت بھی کی، چلو آگے چلو. تو بہرحال فرمایا اگر زبردستی منوانا ہوتا تو اللہ ان کو شرک کرنے ہی نہ دیتا، لیکن چونکہ یہاں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. کسی کا دل کرے مانے، کسی کا دل کرے نہ مانے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے کفر کرے. لیکن انا اعتدنا للظالمین النار، یاد رکھنا ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی. اگر تمہاری مرضی ہے. فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا. آپ کا کام تبلیغ ہے، بات پہنچانا ہے، سمجھانا ہے. باقی ان کی نگرانی کرنا کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کس عمل میں لگے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ سب کیا ہے وہ بندے جانے اور ان کا خدا جانے. اور فرمایا وما انت علیہم بوکیل، آپ کو اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا. لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے پوچھنی ہوگی کہ کیوں گئے جہنم میں. آپ اپنا کام پورا کر دیں، اس کے بعد کوئی بھاڑ میں جائے، آپ کو اس سے کیا پریشانی. اگر تو آپ کے ذمہ یہ لگایا گیا ہوتا کہ بھائی اتنے بندے ایمان والے بنے تو پھر آپ کامیاب ہیں، ورنہ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، پھر تو آپ پریشان ہو. جب آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں، محنت ہے صرف. انبیاء علیہ السلام حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے آئیں گے جن کے پیچھے صرف 2 امتی ہوں گے. کچھ ایسے بھی اللہ کے نبی آئیں گے جن کے پیچھے ایک ہی امتی ہوگا. کچھ ایسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت کے دن جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا. اب جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہے تو کیا وہ اللہ کے نبی کامیاب نہیں؟ وہ بھی 100% کامیاب ہے، 100% کامیاب، کیونکہ وہ اپنا مشن پورا کر کے گئے. اس لیے محنت کرنے والوں کو نتائج سے بے پرواہ ہو کر محنت کرنی چاہیے. اگر بندہ نتیجے کو دیکھ کے محنت کرے تو دونوں صورتوں میں ناکامی ہوتی ہے. نتیجے کو دیکھ کے محنت کرے گا، کامیابی ہوگی تو گمنڈ میں آئے گا، فخر کرے گا، غرور کرے گا، دیکھو ہم نے محنت کی، یہ نتیجہ نکلا ہے. یہ بھی تباہی کا ذریعہ ہے، تباہی کا راستہ ہے. اگر نتیجہ خلاف آ گیا تو مایوسی پیدا ہوگی. اتنے سال ہو گئے ہم محنت کر رہے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ایک بندہ بھی مان نہیں رہا، مایوسی پیدا ہوگی اور یہ بھی خطرناک ہے. اس لیے کام کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو، واعظ و نصیحت کرنے والوں کو، حق کا پیغام پہنچانے والوں کو، درس و تدریس، درس قرآن، اس سارے کام دین کی تبلیغ کا حصہ ہے. کام کرتے رہنا ہے. مان جائے کوئی اس کا بھی بھلا، ہمارا بھی بھلا. کوئی نہیں مانے گا وہ جانے، اس کا رب جانے. ہم اپنے کام میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اخلاص کے ساتھ اپنی محنت میں ہم لگے رہیں. نماز کا لوگوں کو کہتے رہیں. ہمارے کہنے سننے سے ہمارا بچہ بھی نمازی نہیں بنا تو کیا ہوا، پھر کیا ہے. کتنے اللہ کے نبی علیہ السلام جن کے اپنے ہی بچے ان کے راستے پہ نہیں تھے تو کیا ہو گیا، وہ نبی ناکام ہے؟ نہیں. لیکن کہنا سننا ہماری ذمہ داری ہے. اپنے آس پاس میں، اپنے پڑوس والوں کو، اپنے محلے والوں کو، گلی والوں کو، کاروباری پارٹنرز کو ہم دین کا کہتے رہیں. نماز پہ آؤ یار، نیکی کا کام کرو، برائیوں کو چھوڑ دو. کوئی مان لے ہمارا بھی فائدہ، اس کا بھی فائدہ. نہیں مانے گا ہمارا نقصان کوئی نہیں.
نقصان اس کا اپنا ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ یہ اللہ پاک نے ہدایات اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آپ کی وساطت سے دین کی محنت کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے یہی ہدایات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.